بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج پشاور میں ایک اندھوناک واقعہ ہوا ہے پولیس لائنس کی مسجد میں، جہاں پہ پولیس آفیسرز، آرمی آفیسرز اور بے شمار نوجوان دونوں فورسز کے تقریباً 250-300 کے قریب، ابھی ایگزیکٹ فگر کا نہیں پتہ چلا، اندازہ یہ ہے کہ اتنے جو ہے لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ متفرق اطلاعات آ رہی ہیں، محتاط اندازے کے مطابق اس وقت 50-60 کے قریب شہید ہو چکے ہیں۔ بعض لوگ تو اس کو 80 اور 90 تک بتا رہے ہیں، 100 تک بتا رہے ہیں، لیکن بہرحال ہم کم سے کم رکھتے ہیں اور اللہ کرے کہ اتنے ہی ہوں۔ اس میں جائے بغیر کہ 50-60 ہیں، یہ سے کچھ زیادہ ہیں، یہ سے کچھ کم ہیں۔ واقعہ جو ہے اس میں پورے پاکستان کے اندر ایک سناٹا چھایا ہوا ہے، ایک خوف اور سراسیمگی کا عالم ہے۔ اب یہ جو چیز ہے اس میں کوئی بات نہیں کہ یہ اس کے پیچھے طالبان اور طالبان کے پیچھے بھارت ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کہ پاکستان کے اندر چونکہ بہت سارے ہمارے مسائل جنہوں میں جکڑا ہوا تھا، سیاسی عدم استحکام، اقتصادی بدحالی، اور بالکل پاکستان جو ہے تقریباً وہ ڈیفالٹ کے کم و پیش گرد و نواح میں ہے، اور بس یہ ہے کہ اگر وقتی طور پہ اگلے چند ہفتوں کے اندر کوئی خاطر خواہ بندوبست نہ ہوا تو پھر لگتا یہ ہے کہ ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہوگا۔ بہت ساری جو صورتحال ہے، اقتصادی ترقی جو ہے یا پاکستان کا جو پہیہ ہے معیشت کا رکا ہوا ہے، کیونکہ پاکستان کی درآمدات جو ہیں وہ خاصی متاثر ہوئی ہیں۔ انرجی کرائسس ہے، گیس کا کرائسس ہے، بجلی کا کرائسس ہے، وہ بھی ہماری انڈسٹریل پروڈکٹس پہ اور انڈسٹری کو جو ہے انہوں نے متاثر کر رکھا ہے۔ اس دوران اس طرح کی دہشت گردی کی وارداتیں اور وہ بھی ہماری فورسز کے اوپر، تو یہ کوئی جس کو کہنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے بہت ہی لمحہ فکریہ ہے۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف بنفس نفیس پشاور تشریف لے گئے ہیں۔ وہ تو ایک زمانہ تھا کہ جب 16 دسمبر کو 2014 میں APS کا واقعہ ہوا تھا تو پھر ایک نواز شریف صاحب نے عمران خان سمیت ساری پارٹیوں کو اکٹھا کیا، ریزولو کیا اور کچھ قوانین بنائے، اور اس سے بہرحال ایک جو ہے افاقہ ہوا، اور دہشت گردی جو ہے وہ اس کو مؤثر طریقے سے اس کا مقابلہ کیا گیا۔ دہشت گردی ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد آنے والے دنوں میں کم تھی۔ اب چونکہ ہم لوگ خود ہی یہ چاہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس اقتدار نہیں ہے تو وہ تو بالکل ٹارگٹ پہ ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ شوکت ترین جو ہے وہ IMF والوں کو اپنے وزیر خزانہ پنجاب اور وزیر خزانہ KP جو ہے اس کو وہ فون کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ IMF کو آپ خط لکھو اور کہیں کہ پاکستان کو پیسے نہ دیں۔ یہ 4-5-6 مہینے پہلے کی بات ہے۔ یہ دن بھی ہمیں دیکھے تھے۔ اس طریقے سے بہت طریقے کیے گئے جس میں سے یہ تھا کہ پاکستان کی معاشی مشکلات بڑھیں۔ عمران خان صاحب اس میں پتہ نہیں کیا سوچ کے حصہ لے رہے ہیں، کیا سوچ کے اس میں حصہ ڈال رہے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ تو یہ دھماکے جو ہیں اور جو ٹرینڈز چل رہے ہیں پاکستان کی فوج کے آرمی چیف کے خلاف تحریک انصاف کی طرف سے، باقی جو ہے اداروں کے خلاف تحریک انصاف کی طرف سے، ان ٹرینڈ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جی وہ اس پاکستان کے اندر جو افراتفری ہے اس کو مزید ہوا دینا چاہتے ہیں۔ جب سیاسی جماعتیں افراتفری کے اندر ہوا دینے لگیں 2014 میں، جیسے نواز شریف صاحب نے 16 دسمبر 2014 کے APS پشاور کے واقعے کے بعد جسے اکٹھا کیا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ یہی موقع ہے، اور جیسے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ جیسے انہوں نے ہر موقع پہ یہ دیکھا ہے کہ پاکستان گڑھے میں گرا چاہتا ہے تو پیچھے سے زور سے وہ کہتے ہیں نا ایک دھکا اور دو گرتی ہوئی دیواروں کو، بالکل وہی فارمولہ وطن عظیم سے آزمایا جا رہا ہے۔ چلو اللہ کرے کہ جو ہے اگر ان کے اندر ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ ان کی اقتدار ان کے پاس نہیں ہے تو پاکستان برباد ہو جائے، تو اور اگر اللہ کے ہاں یہی لکھا ہے تو کوئی نہیں، عمران خان صاحب یا باقی سیاستدان جو کوئی یہ سوچ رہا ہے یا جو کوئی اس کے معاملے میں
وہ مزے لے رہے ہیں کیونکہ ٹرینڈ آپ کچھ منافقت کریں، ٹرینڈ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیا اس کے اندر آپ جو سیاسی جماعتیں خصوصاً تحریک انصاف ہے وہ کس قسم کے ٹرینڈز کو چلا رہی ہے، کس کو فالو کر رہی ہے، یہ ساری چیز میں وہ کیسے ہیں کہ ایک مزید بڑھاوا دے رہی ہے یا جلتی پہ تیل کا کام کرنے کے چکر میں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جی کسی طریقے سے اب یہ ان کا کام بن رہا ہے، ڈیفالٹس کے لیے کتنا انہوں نے کوشش کی، پریکٹیکلی فون کر کے IMF کو اور کوشش کی کہ پاکستان کو ڈیفالٹ میں پہنچایا جائے۔ عمران خان جاتے ہوئے کس طریقے سے بارودی سرنگیں بچھا گیا، کس طریقے خزانہ خالی کیا، کس طریقے سے انہوں نے IMF کا معاہدہ توڑا اور 10 روپے مزید سستا کیا ہے جو پہلے جو سبسڈی دی ہوئی تھی، جو واپس کرنی تھی IMF کے معاہدے کے تحت، اسے مزید 10 روپے اور کم کر دیے۔ یہ سارے وہ کام تھے جو کہ ان کا خیال تھا کہ ان کے ان کام کرنے کے بعد پاکستان جو ہے وہ ڈس فنکشنل ہو جائے گا۔ بہرحال آج کے واقعے نے دل دہلا دیے ہیں، پورے پاکستانی قوم جو ہے اس وقت حالت افسردگی میں ہے اور ایک ماتمی ماحول بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ شہید ہو گئے ہیں ان کو غریق رحمت کرے اور پاکستان کو اس سے نبرد آزمانوں کی توفیق دے۔ سمجھ نہیں آتی کہ ان سارے مسائل کو بہرحال ہمیں جاں فشانی سے لڑنا ہوگا، پھنس چکے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پچھلے کم از کم میں تو 70 سال کرونا روتا ہوں، لیکن نہ بھی رہوں تو پچھلے جو 7-8 سال سے خصوصاً 2014 سے جو کھاڑ پھچاڑ اور جس طریقے سے یہاں تجربہ گاہ بنی رہی ہے، اور جو ہمارے جو بڑا مجرم جنرل باجوہ اب کبھی دیکھیں تو انہوں نے پاکستان میں کیا کیا ہے، مجھے افسوس سے یہ لفظ کہنا پڑتا ہے، لیکن مجھے خود بتائیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ عمران خان صاحب کو کس نے آ کے زبردستی سارے نظام کی اکھاڑ پچھاڑ کے بعد اقتدار میں اٹھایا؟ خود ان کا جو انٹرویو ہے جاوید چودھری کے ساتھ باجوہ صاحب کا، ابھی جو میرا خیال ہے کہ 3-4 ہفتے پہلے وہ جانے سے پہلے، دبئی جانے سے پہلے وہ دے کے گئے ہیں، اس میں کیا کہا کہ کس طریقے سے ثاقب نثار سے ہم نے نواز شریف کو نااہل قرار دیا، کس طریقے سے ہم نے اس کو پارٹی صدارت چھینی، کس طریقے سے عمران خان صاحب کو بچایا گیا، جہانگیر ترین کو نااہل قرار دیا گیا۔ یہ ساری باتیں ان کے اپنے جناب باجوہ نے عمران کے بارے میں کہی، اسی میں بتایا کہ جی میں نے عمران خان کو کیا کیا کہا، ان کو پلے بوائے کہا کہ آپ یہ بعد میں جب وہ ٹوٹ گئے تو یہ ساری باتیں، لیکن باجوہ صاحب اللہ میاں کے ہاں حساب ہوگا۔ یہ 22-24 کروڑوں کے ساتھ جو ظلم کیا ہے اس کے ذمہ دار تو خیر ہمارے اعمال ہیں، کیونکہ اعمال ایسے ہوں تو آپ جیسے لوگ جو ہیں وہی آ کے منتظم بن جاتے ہیں۔ آپ ابھی بھی اپنی ایکسٹینشن کے چکر میں آخری 4-6 مہینے بھی عمران خان صاحب کو آپ نے زندہ رکھا تاکہ آپ کو ایکسٹینشن مل جائے، وگرنہ عمران خان صاحب تو جب ان سے بیساکھی چھینی گئی تھی اور ان کے مقدمات اور ان کا گوشوالی ہو جاتی، ان کا حساب کتاب ہو جاتا اپریل-مئی کے اندر تو مک جاتا سارا حساب کتاب۔ آپ نے اس لیے عمران خان صاحب کو زندہ رکھا کہ کسی طریقے سے یہ نہ ہو کہ بعد میں آپ کو ایکسٹینشن نہ دیں، شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب یا فضل الرحمان صاحب۔ ایکسٹینشن دوبارہ آپ کو نہیں ملی، لیکن پاکستان کا آپ نے باجا بجا دیا، خطرناک کھیل کھیلے آپ نے۔ جنرل عاصم منیر کو رکوانے کے لیے جو کچھ کام کیا ہے، عمران خان صاحب کو بھڑکایا گیا، ان کو سڑکوں پہ لایا گیا، صرف اس لیے کہ آپ لوگ اپنے ایک وہ نہ بنیں یا آپ بن جائیں یا کوئی اور جرنیل جو آپ کی پسند کا وہ بن جائے۔ کیا اس کے نتائج نکلے؟ یہ قوم جو آج بھگت رہی ہے، یہ وہ پورے 7-8 مہینے کی آخری محنت ہے جو باجوہ صاحب آپ کر کے گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کے جانے کے بعد اور 29 نومبر سے پہلے جو کام کیے اس کا حساب کتاب ہم دے رہے ہیں۔ بہرحال اللہ کرے کہ جی اس کا کوئی حل نکل آئے اور مجرم جو ہے ان تک ہم پہنچ سکیں اور ان کو کلا کما کر سکیں۔ یقیناً بھارت پیچھے ہے۔ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھارت اور امریکہ ایک عرصے سے ہمیشہ ہی پاکستان کے اندر معاملات ہیں، ان کو پاکستان کے اندر خانہ جنگی کو ہوا دینے کے لیے، پاکستان کے اندر باہمی تصادم کو بڑھانے کے لیے، پاکستان کے اندر ہر طرح کے تفرقات کو بڑھانے کے لیے، افراط و تفرید کو پروان چڑھانے کے لیے ہمیشہ مؤثر رہے ہیں۔ امریکہ تو ہمیں جو ہے جہاں فراخ دلی سے ہماری مدد کرتا رہا وہاں اسی ہی سخاوت کے ساتھ ہمارے ہاں جو ہے انتشار کو بھی جو ہے پالتا رہا۔ بہرحال دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ عمران خان صاحب کی GIT جو انہوں نے خود تیار کروائی، آج جیو نے بھی اس کو دے دی۔ اس سے پہلے کامران شاہد اپنے پروگرام میں وہ دکھا چکے ہیں 2-3-4 ہفتے پہلے اسی GIT کو، لیکن آج تفصیل سے GIT پوری آ گئی ہے۔
اس جے ٹی کے اندر سارے پتہ چل گیا ہے، اور ایک ایک چیز پکڑی گئی ہے کہ اس بندے کو جو ہے کنٹینر سے گولی ماری گئی ہے، عمران خان صاحب کو کیا کچھ ہوا ہے، کہاں سے، انہوں نے ہر ایک جگہ سے بتایا کہ کس جگہ سے فائر لگے، اور کنٹینر کے آگے جو چادر تھی اس چادر کو جب فائر لگے تو چادر پھٹ کے اور اس سے جو ٹکڑے گئے وہ لوگوں کو، وہ کن کو لگے، کس کو گولیاں کہاں پہنچی، احمد چٹھا صاحب کو گولی لگی، عمران خان صاحب کو کہاں جا کے کیا کچھ لگا، یہ ساری چیزیں جو ہیں آج بالکل سوشل میڈیا پہ دیکھیں اس کی تفصیل آ رہی ہے، اس میں صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر بھی ایک سیاست کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ کوشش کی گئی ہے کسی طریقے سے بہت پاکستان کے اندر انتشار کے اور نفسا نفسی کے بیج بو سکیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ جی یہ ساری چیزیں کروانے والوں نے بھی جو کچھ کیا اور جو بھی ملوث تھے وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ پاکستان میں انتشار بڑھے اور کوئی بہت بڑا دھماکہ ہو جائے، اور پھر عمران خان صاحب جن کے خلاف یہ سارا واقعہ ہوا تکلیف دہ، تو انہوں نے بھی اس کو پھر آگے بڑھانے کے لیے اور اس کے اندر مبالغہ اور ملمہ سازی اور سارا کچھ جو ہے وہ بڑھا چڑھا کے ہر بندے نے تحریک انصاف کے ایسا بڑھایا چڑھایا کہ اب کلیئر کٹ ہو گیا جی کہ کتنی گولیاں پسٹل کی چلی، کتنی گولیاں اس نے ٹوٹل 31 سے 32 گولیوں کے ٹوٹل کھول ملے، جس میں سے 2 کنٹینر پہ کلاشنکوف کے تھے، جو اس لڑکے بیچارے کو لڑ گئے جو تحریک انصاف کو ورکر تھا، جو اس بندے کو پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگ رہا تھا، تو اس کا بس اللہ تعالیٰ اس کو کہ درجات بلند کرے، اس کی مغفرت کرے، اور وہ اپنے ہی عمران خان صاحب کے گارڈ کی گولی سے وہ جاں بحق ہوا، اور پھر اس نے جو نیچے جو لڑکا تھا اس کے اندر کتنے اس کے پسٹل میں گولی بغیر چلے تھی، اور کوئی 12 کھول وہاں سے ملے، ایک انہوں نے کہا یہ ایک دکان سے ملا، دکان کے قریب سے ملا، ہو سکتا ہے کسی اور نے بھی وہاں سے کوئی فائر کیا، وہ پتہ نہیں کس چیز کا وہ کھول تھا، وہ ابھی میں نے تفصیل سے جے ٹی نہیں پڑھی۔ تو بہرحال اس جے ٹی نے صرف یہ بتایا کہ عمران خان صاحب ساری باتیں جو کر رہے ہیں وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، کہ اپنے کیس کو وہ غلط طریقے سے موڑنا چاہتے ہیں تاکہ اسے سیاسی فائدہ اٹھائیں، اس کو ایگزیکٹلی تفصیلات سچ بتا کے کہ وہ 3 اطراف سے گولی لگی، سارا غلط بیانی ہے، اور صرف لڑکے کے فائر تھے اور کنٹینر سے گولیاں تھیں، اور پھر ساتھ والے گراؤنڈ سے جہاں پہ لڑکے نے پریکٹس کی ہوئی تھی، میرا خیال ہے رات کو کی ہوگی، کہ 8 فائر وہاں پر کھول پڑے تھے، یہاں پہ قریب سے اسی پسٹل کے جو اس نے جلسے سے کچھ دور جا کے۔ تو بہرحال دوسرا یہ ہے کہ زرداری صاحب نے آج عمران خان صاحب پہ کیس کر دیا ہے، جس میں انہوں نے، اور کرنا چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب نے اس پہ الزام لگائے۔ دیکھیں مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ 4 نام جو ہیں جو سیاستدان نہیں ہیں، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، وہ تو انہوں نے ریکارڈ کرا کے اور لنڈن بھجوا دیا ہے، لیکن سیاستدان بیچارے جو ہیں ان کے نام ان کے پاس بڑی سہولت ہے کہ جو وزیر آباد کا حملہ ہے اس کی ایف آئی آر رانا ثناءاللہ پہ اور شہباز شریف پہ کرائی جائے، اور ایک چلو نام کوئی 4 یا 3 درجے کا جو افسر ہے اس کا دے دیا ہے۔ اب وہ کہنا کچھ اور چاہتے تھے کہ جنرل باجوہ کو دینا چاہتے تھے، جو انہوں نے ریکارڈنگ میں یہی کہا ہوگا جنرل باجوہ اور یا کوئی 2-4 اور، لیکن اس کے اندر ایک ہی ڈرٹی ہیری کا کر کے دیا، اور اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے، جو اپنی ہی پولیس اپنی آئی جی تو خود ہی اسے پیچھے ہٹ گئے، لیکن رانا ثناءاللہ اور شہباز شریف جو ہے نا، اور پھر اتنے تک کہ جی نواز شریف نے بھی سازش کی ہوگی، بلکہ ارشد شریف کو بھی نواز شریف نے مروایا۔ یہ تو ہمارے ہاں اس طرح میں مسخرے کم جو ہے اور مسخرہ پن ہوتا رہتا ہے، لیکن عمران خان صاحب نے جس طریقے سے سہولت سے زرداری کا نام لیا، یہ عمران خان صاحب کو سیاستدانوں کا نام لینے کی سہولت تھی۔ اللہ کرے کہ پاکستان کی عدالتیں اس کو آنن فانن نپٹائیں، عمران خان صاحب سے کہیں کہ اب آپ ثبوت دیں، اور اگر آپ ثبوت نہیں دیتے تو پھر ایگزیکٹلی ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور اگر عمران خان صاحب کا ثبوت ہے تو پھر زرداری صاحب کو نہ چھوڑا جائے۔ اب تو کیس کھلا ہے، زرداری صاحب نے آپ پہ کیس کر دیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ دکھائیں اپنی مردانگی اور اپنی راست بازی، اور آئیں اور بتائیں کہ انہوں کہیں کہ یہ ہے میرے ثبوت۔ اس طریقے سے کہ آپ ہر بات پہ جھوٹ بولیں، ہر بات پہ داغا کریں، ہر بات پہ مبالغہ کریں اور آپ بچ جائیں، یہ تکلیف دہ ثانیہ ہے۔ کس سہولت سے آپ کہہ دیا کہ مجھے فلاں بندہ قتل کروانا چاہتا ہے، فلاں بندہ قتل کروانا چاہتا ہے، اب نوجوانوں کو گمراہ کرے اس فون کے اوپر۔ آپ آرمی چیف ابھی اس نے سنبھالا نہیں ہے اور اس کے خلاف ٹرینڈ چلا رہے ہیں، اور اب آپ نے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے۔ آپ کھل کے بات کریں جو آپ کی گریونسز ہیں، بجائے اس کے کہ آپ پیچھے سے کمر پہ وار کریں لوگوں پہ، اور اس کے بعد پاکستان کے ادارے کو اور اس ماحول میں نپٹائیں کہ پاکستان کے جو ہے
پورا جب کہ گھیر لیا گیا دشمن کی طرف سے پاکستانی فوج کو، اس کا مطلب ہے کہ ہم اندر لوگوں کے دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں پاکستان کے اندر، کہ جو پاکستان کو جو ہے وہ آخری بار دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو اقتصادی طور پہ، معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ اور عسکری طور پر یہی ٹائم ہے کہ پاکستان کو کمزور کیا جائے، اور اسی میں آپ کی سہولت ہے۔ تو یہ میرا نہیں خیال ہے، اب اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان تو اب کیا اس میں بیتتی ہے، مجھے اس بارے میں کہتے ہوئے کچھ جھجک محسوس ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جو اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں وہ اس سے پہلے بھگتیں گے، پاکستان کا بھگتنا وہ نہیں دیکھیں گے، اس سے پہلے خود بھگت چکے ہوں گے، کیونکہ یہ بھی ایک اللہ کا نظام ہے۔ تو اس لیے آپ نے زرداری صاحب پہ جو وار کیا ہے، جو قتل کرانا چاہتے ہیں، اس نے پیسے دے دیے ہیں زرداری صاحب نے ایک دہشت گرد تنظیم کو، تو آپ کے پاس ثبوت ہوں گے، مرد بنیں اور آ کے ثبوت دے دیں، کسی جگہ تو کوئی بتا دیں کہ آپ جو ہے سچ بول رہے ہیں، تاکہ کوئی آپ کے لوگوں کو کوئی حوصلہ ہو، وہ آپ کے جھوٹوں کی ترویج اور آپ کے جھوٹوں کو پھیلانے کر کے تھک گئے ہیں۔ اور یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھیں عمران خان صاحب، آپ چنگل میں آپ پھنس چکے ہیں، آپ کو اگلوں نے آپ ہی کے جام میں پھنسایا ہوا ہے۔ یہ جو بلف کال کیے تھے، سمجھے تحلیل ہو گئی، اب بتائیں، اب پیٹیں روئیں کہ یہ جو الیکشن مانگیں، آپ کو تو انہوں نے سسکا کے ترسا ہی کرنا، لیکن پاکستان کے لیے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کو آپ کی ایڑیاں رگڑوائی جائیں، آپ کو سسکایا جائے۔ ابھی چند دنوں میں آپ کے پارٹی صدارت سے نااہل ہونے والے ہیں، اس کے بعد آپ کے اوپر میں نے کہا ہے نا کہ پارٹی صدارت سے نااہل ہوں گے، مقدمے جو ہے ان کو فیس کریں گے، ڈسکوالیفائی ہوں گے، ہر طریقے سے آپ ایک چنگل میں پھنسے ہوئے اگلوں کے۔ اگلے بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے اعتماد جو ہے کھو چکا ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک اقتدار میں آ کے وہ اتنے خوفزدہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ عمران خان آپ سے، ان کو پتہ ہے کہ آپ کوئی ہر وقت اس کیفیت میں نہیں ہوتے کہ آپ عقل سے فیصلہ کریں۔ آپ کا اعتماد جو ہے آپ کے بارے میں ان کا ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے اس لیے پورا بندوبست کیا ہوا ہے اور یہ کیا ہوا ہے کہ آپ کے خلاف وہ سارا عمل اس میں ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے یہ زرداری صاحب کا جو کیس ہے، یہی آپ کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے کو ہے۔ ایک پاکستان انتہائی تکلیف دہ صورتحال میں ہے، تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ انجام جو ہے اب پہنچ کے رہے گا، اور اس طریقے سے آپ کے جو الزام کرنے والے ہیں، جیسے آپ نے 2013 کے الیکشن میں 35 پنکچر نجم سیٹھی صاحب پہ لگا دیے، اور پھر 2015 میں 2-2.5 سال بعد حامد میر صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ وہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھا۔ اس طرح کے یاشی عمران خان صاحب، وہ کہانی سنی ہے نا ہم نے گڈریے کی، کہ اس کو کئی لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے وہ فوراً اپنے بھیڑ بکری کو چھوڑ کے آ جاتا تھا، شیر آئے، گاؤں والے ڈنڈے اٹھا کے آتے تھے، وہ آگے سے ہنس پڑتا تھا، یا ان کو پتہ چل جاتا تھا جھوٹ بول رہا ہے، یا میں لوگوں کو صرف ویسے ہی پریشان کر رہا ہے۔ ایک دن واقعی شیر آ گیا اور شیر نے اس کو چیر پھاڑ کے کھا لیا۔ میرا خیال ہے کہ وہی ٹائم عمران خان صاحب آ گیا ہے۔ اب آپ جو ہے لوگ جو ہے آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور آپ جھوٹ بول کے الزام لگا رہے ہیں، اب آپ کا بلف کال کر لیا گیا ہے۔ باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بس پاکستان کی حفاظت کرے، ہر طرف سے ہر وقت بری خبریں جو ہیں ایک کے بعد دوسری آ جاتی ہے، ایک دن نہیں ہے کہ یہاں پہ 2 3 4 بڑی بری خبریں سننے کو نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اپنی حفاظت میں رکھے، کوئی رحم کرے، اور جو کچھ نیک لوگ ہیں انہی کی برکت سے کوئی ملک کو بچا لے، وگرنہ ہمارے اعمال اجتماعی طور پہ تو اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے زیادہ جو ان اعمال کے بدلے کچھ مانگ سکیں۔ باقی اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ یا اللہ اس ملک پہ رحم فرما، وما علینا الا البلاغ۔